بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نزول وحی سے کچھ پہلے کے واقعات اور نزول وحی تک بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے حالات بعثت شریف اور وحی کے نزول تک کے سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس عنوان پر کچھ بات کریں گے۔ مناسب یہ ضروری ہے چونکہ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اہمیت ثابت ہوگی۔ اس وقت دنیا کی حالت عرب پہلے دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد قبیلہ جراح متولی ہوا۔ اس قبیلہ کو عمرو بن لحمی نے، جو قبیلہ خزاعہ کا مورث اعلیٰ تھا، بیت اللہ شریف سے نکال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ربیعہ بن حارث بن عمرو بن عامر زادی تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا، اس نے صاحبہ وسیلہ بہرہ حامیہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ ایک دفعہ یہ سخت بیمار ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ بلکہ واقعہ شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم اس میں غسل کرو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ بلکہ میں پہنچا اور اس چشمے میں غسل کرنے سے اچھا ہو گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور انہی کی وسیلہ سے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ غرض اس نے وہ بت لا کر کعبے کے گرد نصب کر دیے اور عرب کو ان کی پوجا کی دعوت دی۔ اس طرح عرب میں بت پرستی شامل ہو گئی، جس کا اجمالی خاکہ ذیل میں درجہ ذیل ہے۔ بت تھے، ان کی پوجا مختلف قبیلے کیا کرتے تھے۔ اس پر اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ابراہیمی جو عرب کا اصل دین تھا، سوائے چند رسموں کے جن سے عقل سلیم کو قطع نظر ارشاد انبیاء علیہ السلام کے انکار نہیں ہو سکتا، عرب میں معدوم ہو گیا تھا۔ بجائے توحید کی عموماً شرک و بت پرستی تھی۔ وہ معبود ان باطل کو اور قادر مطلق کی طرح اپنی حاجت روا جانتے تھے۔ بعض اجرام فلکیہ، آفتاب، مہتاب و ستار گون کی پوجا کرتے تھے۔ بعض تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کی امیدوار بھی تھے۔ شرک و تشبیہ کا کیا ذکر، بعض کو خدا کی ہستی ہی سے انکار تھا۔ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ کسالت قلب کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانیاں چڑھانے سے دریغ نہ کرتے۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلاتے تھے اور مستورات کا پیٹ چاک کرنا اور بچوں کو طے کرنا عموماً جائز سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان جو یہود و نصاری تھے، ان کی حالت بھی گو تھی۔ ان کی کتابیں محرف ہو چکی تھیں۔ حضرت عزیز کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصاری تین خدا مانتے تھے اور مسئلہ کفار کے آڑ میں اعمال حسنہ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے بلکہ کفارہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں
اس طرح کی ترقی اور اس طرح کی فارس میں بھی آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح کے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر میں آتے رہے اور انہی کاموں میں یہ لوگ مصروف رہتے تھے اور بتوں کی پوجا اور ان کی عادت مخلوقات پر ظلم کرنا تھا۔ جہالت کے اس دور میں جہاں دنیا بھر کے ادیان باطلہ اور عقائد قبیحہ و اخلاق کو رذیلہ موجود تھے، ایک ہادی تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ عرب جیسی قوم میں جس کی حالت اوپر بیان ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بعثت تک ہر پہلو کے لحاظ سے بالکل بے لوث رہی۔ آپ اخلاق کے حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا۔ 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہی کی ابتدا روایہ صدقہ سے ہوئی۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بے عین ہی وہی ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اس حالت میں گزر گئے کہ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقب تھے کہ فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر پھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت واسع اور طاقت کو پہنچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوسری بار پھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت واسع اور طاقت کو پہنچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بقاری۔ بس اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار پہنچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت واسع اور طاقت کو پہنچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ یہ سبق پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی اور تورات اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس و فرشتہ ہے جو قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق اور انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، قربان جاؤں۔ پھر سلسلہ وہی شروع ہو گیا۔